چلے کھل گیا زندان سکینہ، چھوڑ دی دنیا محمد کی قرابت کے لیے، چھوڑ دی دنیا محمد کی قرابت مل گئی۔ مر جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ آج ہم بہت ہی دکھے دل کے ساتھ اس مجلس عزا میں، جو اردو زبان کے بے مثال قوال، بے مثال شاعر اہل بیت، بے مثال مداح اہل بیت کی اس دنیا سے جانے کے سوگ میں منائی جا رہی ہے۔ مرحوم امجد صابری، آپ یقین کیجئے وہ فائزون میں سے ہیں، کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ جب شہید مرتا ہے، جب شہید کے جب روح نکلتی ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی چیونٹی کاٹ لے۔ دیکھیے، ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، لیکن خوشا بحال ان لوگوں کے لیے جو سعادت کی موت مرے، خدا کی فرمان پہ مرے۔ شہید کا جرم کیا تھا؟ کیا جرم تھا شہید کا؟ محبت اہل البیت۔ اس سیاہ زمانے میں جہاں تفرقے کی آگ ہر طرف بھڑکائی جا رہی ہے، شہید نے اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا، میں اس حبل اللہ کو، آپ جانتے ہیں نا، خدا نے حکم دیا کہ تفرقے سے بچو، اور تفرقے سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ میں ایک حبل اللہ قرار دے رہا ہوں، ایک خدا کی رسی قرار دے رہا ہوں۔
اب تمام منابع، تمام سورسز برادران اہل سنت اور شیعوں کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب میں حبل اللہ کو محمد و آل محمد قرار دیا۔ وہ رسی جس سے چمٹ جاؤ، جس کو تھام لو اس وقت جب ظلمات کی آندھیاں چل رہی ہوں، وہ محمد و آل محمد کی رسی ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں یہ رسی ہے، سمجھ جائیے وہی فائزون ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور شہید وہ تھے جن کے ہاتھ میں یہ رسی تھی۔ آپ آگے بڑھے اور اس ظلمت میں جہاں ہر طرف اس بات کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دے، آگے بڑھے اور اس رسی کو تھام لیا۔ جانتے تھے کہ جان کو خطرہ ہے، جانتے تھے۔ اور دیکھیے بعض اوقات شہید کو احساس ہو جاتا ہے شہید کی روح۔ دیکھیں شہید کا ایک فلسفہ ہے، میں نے کہیں عرض کیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں، یہ پوری کائنات خدا نے اس طرح سے بنائی ہے کہ ایک لوور لہوے کی جو موجودات ہیں سو اپنے سے بالا پر، اپنے سے اوپر والی مخلوقات کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتی ہے۔ خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، میں نے تمام چیزوں کو، میرے پاس وقت کا میں مختصر اپنی گزارشات دوں گا، تمام چیزوں کو میں نے انسانوں کے لیے بنایا۔ اور انسانوں کو کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کو محمد و آل محمد کے لیے بنایا۔ محمد و آل محمد کو کس کے لیے بنایا؟ خود خدا نے اپنے لیے بنایا۔ یہ سب کے سب اپنے آپ کو فدا کریں گے اپنے سے اعلیٰ کے لیے، اور ایک حیات طیبہ پاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو۔ دیکھیے میں تمام مقدمات کو طے کرتے ہوئے مستقیماً اپنی بات پہ آ رہا ہوں۔ کیوں کہا جاتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو؟ خداوند تعالیٰ کا کلام ہے، کلام باری تعالیٰ ہے، اس میں ذرا سا مبالغہ نہیں ہے، ذرا سا اشتباہ نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ شہید کو مردہ قرار نہ دو، پس ایک حیات ہے، وہ شہید اپنا رزق پا رہا ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ کب ہے؟ کب یہ خصوصیت آتی ہے؟ جب جسم جو کہ لوور ہے اپنے آپ کو روح پہ فدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی آئے، یہ شہید بھی آئے، انہوں نے وہ مضبوط رسی پکڑی، انہیں معلوم تھا کہ مجھے شاید اپنا جسم فدا کرنا پڑ جائے، اپنا جسم فدا کر دیا، لیکن اس رسی کو پکڑ لیا اور حیات طیبہ پا لی۔ دیکھیے خطابت کے نقطے نہیں ہیں، یہ مودت ہی ہے جس پہ ہر چیز قائم ہے۔ خداوند تعالیٰ کا فرمان ہو رہا ہے اپنے رسول کو فرمان ہو رہا ہے، پیغمبر کو مستقیماً خطاب کیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے قل، اے رسول کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں رسول تم سے کچھ نہیں مانگتا، علیہ الا المودۃ فی القربى، میں صرف اور صرف آپ سے ایک چیز کی تمنا کرتا ہوں، صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے پیغمبر نے پوری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، یہ پیغمبر نے کبھی کسی کی زندگی میں سوال کیا، سید الانبیاء ہیں۔ یہاں خدا خود کہتا ہے ایک سوال کیجئے امت سے، وہ سوال کیا ہے؟ میں اپنی اجر رسالت کی کوئی چیز نہیں مانگتا مگر مودت مانگتا ہوں۔ کس کے لیے؟ قربا کے لیے۔ مودت کیا ہے؟ مودت کیا ہے؟ اس کا نشانی اگر دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ شہید کی زندگی میں مجھے وہ چیز نظر آتی ہے، مودت محبت سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ انسان دل میں کسی کے لیے ایک محبت رکھتا ہے، ایک انکلینیشن رکھتا ہے، ایک جھکاؤ رکھتا ہے، لیکن مودت کب ہوتی ہے؟ جب یہ محبت عمل میں ظاہر ہو جائے۔ جو دل کی محبت ہے وہ اشعار میں ڈھل جائے، وہ زبان سے نکل آئے۔
اس کو کہا جائے گا مودت. یعنی خداوند تعالیٰ نے, دیکھیے اگر عربی گرامر کے جو آگاہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب عربی گرامر میں ایک جگہ پہ ما اور الا آ جائے تو اس کا مطلب ہے فقط اینڈ فقط کنفائنڈ کر دیا جاتا ہے اونلی اینڈ اونلی رسالت کا. کس کی رسالت کا؟ خاتم الانبیاء کی رسالت کا, سید الانبیاء کی رسالت کا, اس مخلوق کی رسالت کا کہ جس سے افضل خدا نے خلق نہیں کیا کسی کو خلق نہیں کیا. وہ سید الانبیاء ہیں, ان کی رسالت کا اجر کیا قرار دیا؟ مودت. کس سے مودت؟ قربہ سے. میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, ابھی میں ریسورسز لے کے آؤں گا, خود اپنے برادران اہل سنت کی ریسورسز لے کے آؤں گا جو خود بیان کریں گے قربہ کیا ہے. دیکھیے کچھ لوگ ہیں ہم میں سے, ہم اس وقت تک اس رسی سے رہے, ہم میں تفرقہ نہیں تھا. یہاں پہ دشمن آتا ہے کچھ شکلوں میں, کچھ انحراف والے اندازوں میں. ان کا کام صرف یہ کہ اسلام میں انحراف لے آئیں, رسول اللہ کے راستے سے پلٹ جائیں. جو آ کے یہ کرائمز انجام دیتے ہیں خدا رسول اللہ کے راستے پہ نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا, اگر آپ نے کھوٹے کو کھرے سے پہچاننا ہو, دیکھیے آپ جانتے ہیں نا کہ جب بازار میں کسی چیز کی ویلیو ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری جعلی چیزیں آ جاتی ہیں. یہی طریقہ ہے. اگر بازار میں سونے کی ویلیو ہے تو سب سے زیادہ کس چیز میں آگے دھوکہ دیا جائے گا؟ سونے میں ملاوٹ ہوگی. کوئی چیز جس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. بس یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں معصوم ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے کھوٹے کو کھرے سے پہچانوں. علماء رسول کے ورثاء ہیں, لیکن چونکہ اہمیت زیادہ ہے کھوٹے اور کھرے, کچھ کھوٹے بھی داخل ہو جاتے ہیں. کیسے پہچانے؟ کیا معیار ہے, کیا معیار ہے ان کو پہچاننے کا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بتا دیا. آپ اٹھا کے دیکھیے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, تمام جگہ پہ لکھا ہے اگر آپ نے پہچاننا ہے مومن اور منافق کا فرق تو دیکھیے جو علی کو دیکھ کے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, جو علی علی کرنے لگے یہ مومن ہے, اور جس کے چہرہ بگڑ جائے سمجھ لیجئے یہ منافق ہے. علی امام, وہ معیار ہیں کھوٹے کو کھرے سے پہچاننے کا. نعرہ حیدری. آپ اس کے علاوہ معیار دیکھ لیجئے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے, جس کی راہ پر ہوتا ہے, اسی کا رنگ اختیار کر لیتا ہوتا ہے نا. یہ دیکھیے بچوں کو جن چیزوں سے, جن کارٹونوں سے محبت ہوتی ہے, جب وہ آتے ہیں بچے نیچرل ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ماما سے, ماما یہی والا ہمیں کھلونا چاہیے, ماما یہ والا ہمیں بیگ چاہیے, اس پہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے. جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا عکس آ جاتا ہے, اس کے اوپر اس کا شائبہ آ جاتا ہے, اس کی جھلک نظر آنے لگتی ہے. اب میں آپ کے سامنے, آج امام علی تو نہیں ہے نا, کوئی شاید ہو کے آگے بہت دعویٰ کرے کہ میں بھی امام سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے شہید کی محبت ظاہر تھی. میں آج آپ کے سامنے ایک اور معیار دے رہا ہوں, اور میں آپ کے سامنے معیار دے رہا ہوں کہ ہم پہچان سکیں کھوٹے کو کھرے سے. دیکھیے آپ اس طرح سے دیکھیے خدا کیا ہے. خدا جب اپنا تعارف کراتا ہے تو کیسے کراتا ہے؟ ہر روز آپ سے کہتا ہے نماز میں آپ میرا تعارف کرائیں. کیسے کراتا ہے؟ کہتا ہے میرا نام لو تو کس طرح سے ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اپنا تعارف کراتا ہے شروع کرو اللہ کے نام سے. کون ہے اللہ؟ وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے. یہی کراتا ہے نا. پھر آپ سے کہتا ہے آپ نماز پڑھیے الحمدللہ, میں تمام حمد ہے اللہ کے لیے. کون اللہ؟ الرحمن الرحیم, رب العالمین, رحمان الرحیم, رحمان الرحیم ہے. بس کیسے پہچانے کہ کون اللہ کے راستے پہ ہے, کون اللہ کے راستے پہ ہے؟ بس جو سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ.
पैगंबर हम, देखिए मैंने फिर आपसे अर्ज किया, मैंने आपको ग्रामर जबान का मैंने आपको फार्मूला दिया था, माँ और इल्ला आ जाए तो आप क्या लगाते हैं? फकत। रसूल अल्लाह को क्या बना के भेजा गया है? फकत रहमतुल लिल आलमीन। बस उनका मानने वाला, उनका वारिस वो खरा है जिसमें रहमत की झलक है, जिसमें रहमत की झलक नहीं वो रसूल का मानने वाला नहीं है। वो गले काटेगा, वो लोगों को अगर किसी से एतराज होगा उसे सरेआम गोलियां मारेगा। देखिए पहचान आपके सामने मैंने दे दी, खरा और खोटा अगर आपने पहचाना, खुदाई क्वालिटीज देखना शुरू कर दीजिए। जिसके पास सिवाय गजब के कुछ नहीं है वो खुदा नहीं है, खुदाई नहीं है, उसके पास खुदाई कमाल नहीं है। कमाल अगर आपने पहचाना तो देखें ये जो दरख्त है ये फल क्या दे रहा है? इसका फल सिर्फ कांटे हैं, इसमें समझ लीजिए नहीं है खुदाई, इसमें फल नहीं है, मोहब्बत। देखिए रहमान और रहमानियत ये है जो क्या कहते हैं फल लेके आती है, ये फल लेके आती है। मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स क्या कहते हैं अगर थोड़ा सा ईमान रखता हो और वो अहले बैत से मोहब्बत ना करे। देखिए मैं कुछ शेर आपके सामने आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ज़मख़शरी बहुत बड़े अहले ब्रादरान अहले सुन्नत की मुफस्सिर हैं, देखिए क्या कहते हैं। आज देखिए और आज आप उनकी तरफ निगाह कीजिए, अमजद साबरी की तस्वीर की तरफ निगाह करें, आप इस शेर को देखिए। अला आगाह हो जाओ, वमन और जो कोई भी, माता मरा, किस पे मरा? अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की हुब पर मरा। माता शहीदा, शहीद मारा गया, शहीद मारा गया। फिर क्या कहते हैं? अला और आगाह हो जाओ। देखिए कौन कामयाब है, क्या कुरान की है? सिर्फ मोमिनीन फायजून में से हैं, सिर्फ मोमिन वो जो ईमान लाने वाले। आज मैंने आपसे अर्ज किया ना, जब जिस चीज की वैल्यू होती है उसमें खोटे खरे बहुत ज्यादा आ जाते, बहुत ज्यादा खोटे आ जाते हैं उसमें। कैसे पहचाने कौन मोमिन है? फिर देखिए अला आगाह हो जाओ, वह मन माता और जो मरा, अला हुब्बे आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की हुब पर माता, मोमिनन मुस्तकमिलल ईमान, एक ऐसे मोमिन के तौर पे मरा जिसका ईमान कामिल है। ये मैं अपनी जेब से नहीं निकाल के दे रहा आपको ये किताब, ज़मख़शरी से क्या कहते हैं अहले तफसीर से मैं उठा के आपके सामने शेर पढ़ रहा हूं। क्या फरमाया उसके बाद? अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद। देखिए मरहूम की शहीद की ख्वाहिश थी ना, अभी जो शेर उन्होंने कहे थे, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा मैं तन्हा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना या रसूल अल्लाह। यही था ना आपकी ख्वाहिश। मैं आज आपको बिशारत दे रहा हूँ साबरी साहब, आप हयात रखते हैं, कुरान की लुगत के मुताबिक हयात रखते हैं। दुनिया जो भी कहती रहे, कुरान की आयत के मुताबिक शहीद को मुर्दा ना कहो, हयात रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अला, इस शेर को सुनिए, आप सुनिए। अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फतहा लहू, खुदा उसके लिए ओपन कर देता है, फी कब्र ही, उसकी कब्र में, बाबान, दो दरवाजे, इलल जन्ना, जन्नत की तरफ। फिर सुनिए, आपने कहा था ना पैगंबर आए, हाँ पैगंबर आते हैं, न सिर्फ पैगंबर आते हैं बल्कि कोई और भी आता है। अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद जाल अल्लाह, खुदा उसकी कब्र को क्या करार देता है? कब्रहू मलाइकतुर रहमा, मलाइका भी आते हैं। देखिए इन पे इल्जाम ये था कि आप ये जो बातें करते हैं ये हमारे मजहब से साजगार नहीं है, झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं, झूठ बोलते हैं।
کیوں نہیں ہے مذہب سے؟ دیکھیے میں یہ شعر نہیں کہہ رہا. الا ومن مات علی حب آل محمد، آگاہ ہو جاؤ، جو بھی حب آل محمد پہ مارا جاتا ہے مات علی سنہ والجماعہ. زمخشری صاحب یہ کہتے ہیں، یعنی کیا؟ محبت حب آل محمد یہ وہ رسی ہے جو تمام مسلمین کے درمیان وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس سے اپنا دامن تھام لیں گے، اس کے ساتھ اپنے دامن کو منسلک کر لیں گے، ہم کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ گئے امام شافعی، ادریس شافعی، ان کان رفضاً، اگر رافضی ہونا حب آل محمد میں، فَلْيَشْهَدُ الثَّقْلَانِ، بس یہ جن و انس اس بات کی شہادت دے دیں، انی رافضی، کہ شہادت دے دیں کہ میں کیا ہوں، میں رافضی ہوں. دیکھیے ہمارا دستور یہ ہے کہ جب ہم کسی کا غم مناتے ہیں تو ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کا غم مناتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے. ہم اپنا غم جب ہمارے مچتا ہے تو ہم یاد کرتے ہیں محمد و آل محمد کو، ہم یاد کرتے ہیں امام حسین کو، ان کو جن کو یہ یاد کرتے کرتے اس دنیا سے. مجھے پتہ چلا کہ شہید کی معصوم چھوٹے بچے تھے، چھوٹی بچیاں بھی تھیں. مجھے معلوم ہے کہ بی بی آج آپ اپنے گھر میں تنہا ہوں گی اور آپ کو اپنے بابا یاد آ رہے ہوں گے، لیکن بی بی آج آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے بابا کا جنازہ بہت شان و شوکت سے اٹھا. کتنی آج دعائیں دنیا میں دعائیں دی جا رہی ہیں، مجالسیں ہو رہی ہیں. آج لوگ ہیں جو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اپنی گودی میں لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو ایک بی بی کا، ایک بچی کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے، جس کا بابا جب کربلا میں شہید کیا گیا تو اس کا لاشا 3 دن تک بے یار و مددگار. اس بچی کو اور اس کے اہل خانہ کو قید کر کے قریہ بے قریہ، کوچے بہ کوچہ، اونٹوں پر بٹھا کر شام لے جایا گیا. ایک ایسے قید خانے میں جگہ دی گئی جس کی چھت بھی نہ تھی. یہ بچی کتنے سال کی ہے؟ صرف 3 سال کی ہے. ایک دن بچی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، گریہ کرنے لگتی ہے. ایک دفعہ سزا دیتی ہے، بابا 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 اب تو آ جائیے. شرع اقدس لایا جاتا ہے. ایک دفعہ اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہے، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہے. ارے جس پہ خون لکھا ہے، بے اختیار ایک نوحہ شروع کرتی ہے، یا بتا میرے بابا، من الذی خضبک بدمائک، ارے کس نے آپ کو آپ کے خون میں نلا دیا؟ یا بتا من الذی قطع وریدک، ارے وہ کون ہے جس نے آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا؟ یا بتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، ارے وہ کون ہے جس نے مجھے اس چھوٹی عمر میں یتیم کر دیا؟ یا بتا من للیتیمہ ناتا تک، اس یتیمہ کے لیے کیا جب تک وہ بڑی ہو؟ یا بتا من للنساء الحاصرہ، یا بابا ان عورتوں کے لیے جو پہ پڑتا ہے ان کا کون نگہبان ہے؟ یا بتا لیت کنت الفدا، اے کاش میں آپ پر فدا ہو جاتی. یا بتا لیتنی وسطت الثری، اے کاش میں زمین پہ دفن ہو جاتی.
بچی یہ کہتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، بایا بتا من بعدک، آپ کے بعد کیا ہے، واختبا یا بتا من بعدک۔ ایک دفعہ بچی اپنا سر منہ پر رکھتی ہے، ایک دفعہ آواز آنا بند ہوتی ہے، حضرت زینب گھبرا جاتی ہے، ارے سجاد بیٹا اٹھو، ارے دیکھو سکینہ۔ امام آگے آتے ہیں، آگے بات کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ شہید کے لیے ایک فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ دلوں میں آپس میں محبت عطا، ہم پھر سے بھائی بھائی بن جائیں۔ خدا حافظ۔